سورۃ النساء کی آیت نمبر 15۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منکم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم، اور وہ تمہاری عورتوں میں سے جو بے حیائی کا ارتکاب کرے، فاستشہدوا علیہن، تو تم لوگ گواہ قائم کرو ان پر، أربعة منکم، تم مردوں میں سے 4، فإن شہدوا، پھر اگر وہ گواہی دے دیں، فأمسکوہن فی البیوت، تو ان عورتوں کو گھروں میں ہی قید کر کے رکھو، حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ اللہ پاک ان کو موت دے دے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ اس سے پہلے سورۃ نساء کے 2 رکوع میں اللہ رب العالمین نے یتیم بچوں کے حقوق کا تحفظ بیان فرمایا ہے، اور اسی طرح خواتین کے ساتھ ہونے والے ظلم و ستم کا سد باب اور اس کے لیے اصول و ضوابط بیان فرمائے۔ وراثت کے حصص کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ یہاں سے سورۃ نساء کا 3را رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اس میں خواتین ہی کے متعلق اور بہت سارے احکامات ہیں، جن میں سے کچھ احکامات کا تعلق نکاح کے ساتھ ہے، اور کچھ احکامات کا تعلق اللہ نہ کرے کوئی زنا کر بیٹھے تو اس کی سزا کے متعلق ہے، لواطت کے متعلق ہے۔ ایسے بہت سارے احکامات اللہ پاک نے اس صورت مبارکہ میں بیان فرمائے۔ یہ جو آیت مبارکہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ پاک نے زنا کی سزا کو بیان فرمایا ہے۔ عرب کے معاشرے میں جہاں عورتوں کے ساتھ اور بہت سارے ظلم ہوتے تھے، وہاں ایک ظلم یہ بھی ہوتا تھا کہ ذاتی رنجش کی بنیاد پر عورتوں پہ خواہ مخواہ الزامات لگا دیے جاتے کہ یہ ایسی ہے، بد کردار ہے، بد چلن ہے، اس قسم کے الزامات عورتوں پہ لگا دیے جاتے اور ان کو تنگ کیا جاتا۔ اس سلسلے میں اللہ پاک نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ کوئی مرد، کوئی خاوند اگر کسی عورت پر بد چلنی کا شبہ دیکھتا ہے تو اس کے لیے اس کو کیا کرنا ہے۔ گویا یہ خام خواہ الزام لگانے کا دروازہ اللہ پاک نے بند کیا ہے۔
میرے عزیز دوستو، کسی بھی پاک دامن مرد یا عورت پر بے حیائی کی تہمت لگانا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے خواتین کی بیعت کا ذکر کیا ہے۔ بیعت کے لیے جن شرائط کا ذکر ہے کہ اگر عورتیں یا مرد آپ کے پاس آئیں اور بیعت کرنا چاہیں تو کن کن چیزوں پہ بیعت کرنی ہے۔ شرک نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے۔ انہی میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ کسی بے گناہ پر الزام نہیں لگائیں گے۔ اتنا سخت اور خوفناک گناہ ہے، معاشرے کو خراب کر دینے والا گناہ ہے۔ اور جس طرح بے حیائی اور زنا ایک انتہائی خوفناک گناہ ہے جس سے نسب خراب ہو جاتا ہے، اسی طرح پاک دامن مردوں عورتوں پر تہمت لگانا یہ بھی بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اس کے انسداد کے لیے، اس کے سدباب کے لیے اللہ پاک نے یہاں یہ طریقہ ارشاد فرمایا واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے وہ جو بے حیائی کا ارتکاب کرے۔ فاحشہ کا لفظ قرآن کریم میں بخل کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، فاحشہ کا لفظ عام بے حیائی کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، تاہم یہاں اس سے مراد مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ زنا ہے۔ اگر تمہاری عورتوں میں سے، تمہاری بیویوں میں سے کوئی اس بے حیائی کا ارتکاب کرے تو فرمایا فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، اس صورت میں تم اس پر 4 گواہ قائم کرو۔ یہاں میرے عزیز دوستو ذرا غور فرمائیں، جہاں زنا کی سزا بہت سخت ہے وہاں اس کے ثبوت کے لیے نصاب بھی عام جرائم کی نسبت زیادہ سخت رکھا گیا۔ اگر باقی جرائم کے لیے نصاب یہ ہے ان کے ثابت ہونے کے لیے کہ 2 گواہ ہوں، اور وہاں پہ گواہوں میں ایک مرد اور 2 عورتیں، ان کی گواہی بھی قابل قبول ہے، لیکن زنا کے معاملے میں ایک تو فرمایا کہ گواہ 4 ہوں، 2 سے نہیں، 4 گواہ ہونے ضروری ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اس معاملے میں عورت کی گواہی بھی قبول نہیں، اس معاملے میں 4 مرد ہی ہوں جنہوں نے اس فعل کو ہوتا ہوا دیکھا ہو، پھر ان کی گواہی قابل قبول ہوگی۔ اور اگر گواہ 4 نہیں یا 4 مرد نہیں تو پھر جتنے بھی یہ الزام لگانے والے ہوں گے سب پہ حد قذف لگے گی۔ قرآن کریم میں سورۃ نور میں اللہ رب العالمین نے حد قذف یعنی کسی پہ بے گناہ پہ الزام لگانے کی حد وہ اللہ پاک نے بیان فرمائی کہ ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں۔ تو اب اگر یہ 3 ہیں، 4 نہیں، یا مرد نہیں ہیں بلکہ خواتین ہیں، تو وہاں سب کو کوڑے لگیں گے کہ انہوں نے بے گناہ پہ الزام کیوں لگایا۔ یا پھر گواہ 4 پورے کریں یا خاموشی اختیار کریں، کیونکہ اس بے حیائی اور بے شرمی کا تذکرہ بھی اللہ پاک کو پسند نہیں ہے کہ اگر پورا نصاب گواہی کا موجود نہیں ہے پھر اس کا ذکر بھی نہ کیا جائے بلکہ خاموشی اختیار کی جائے۔ اللہ پاک فرماتے اگر ایسی صورتحال بنے تو تم 4 گواہ پیش کرو۔ اگر 4 گواہ پیش ہو جائیں تو اس کے بعد سزا کیا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ پاک نے اس کو تدریجاً سزا کو بیان فرمایا ہے۔ پہلی علماء نے لکھا ہے جو سزا اس سلسلے میں آئی وہ اگلی آیت میں آ گئی۔ وہ سزا صرف اتنی ہے کہ تھوڑی بہت ان کو سزا دے لو، ڈانٹ ڈپٹ کر لو، شرم دلا لو۔ ایسا گناہ کرنے والوں کو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کوئی جوتوں سے ان کی پٹائی کر دو، یعنی کوئی بھی حاکم وقت اپنی ثوابدید پر معمولی سزا ان کو دے سکتا تھا۔ ابتدائی اسلام میں صرف اتنا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد دوسری سزا یہ بنی جو اس آیت میں بیان فرمائی کہ ایسے لوگوں کو عمر قید کی سزا دی جائے، گھروں کے اندر بند کر دیا جائے، ان کو باہر نہ نکلنے دیا جائے، یا تو وہیں پہ مر جائے، یا اللہ پاک نے فرمایا یجعل اللہ لہن سبیلا، اللہ ان کے لیے کوئی اور راستہ نکال دے۔ پھر وہ راستہ کیا نکالا؟ سورۃ نور میں اللہ پاک نے بیان فرمایا کہ غیر شادی شدہ مرد عورت اگر اس بے حیائی کا ارتکاب کرے تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، 100 کوڑے ان کو لگائے جائیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حاکم وقت ان کو جلا وطن کر دے، ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بھیج دے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ اس کی ثوابدید پر ہے، حد کا حصہ نہیں ہے، حد 100 کوڑے ہے۔ اور اگر کوئی شادی شدہ ہو کر اس بے حیائی کا ارتکاب کرے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو پتھر مار مار کے ختم کر دیا جائے۔ ابتدائی اسلام میں علماء نے لکھا ہے یہ بھی قرآن کریم کی آیت تھی اور اس کا حصہ تھا، الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموها نکالا من اللہ، شادی شدہ مرد عورت اگر زنا کا ارتکاب کر لیں تو ان کو رجم کر دیا جائے۔ اس کی تلاوت ختم ہو گئی، یہ آیت اب قرآن کریم کی تلاوت کا حصہ نہیں ہے، لیکن حکم اب بھی باقی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس سزا کو نافذ کیا۔ ایک صحابی حضرت ماعز ابن مالک، انہوں نے خود اقرار کیا تھا کہ مجھ سے یہ جرم ہو چکا ہے۔ آپ نے ان سے چہرہ مبارک پھیر لیا، انہوں نے دوسری طرف سے آ کے اقرار کیا کہ میں یہ جرم کر بیٹھا ہوں، پھر تیسری دفعہ اقرار کیا، پھر چوتھی دفعہ اقرار کیا۔ آپ نے فرمایا اب اللہ کی حد نافذ ہوگی، اور پھر ان کو رجم کی سزا دی گئی۔ اسی طرح ایک خاتون قبیلہ ازد کی، ان کو بھی رجم کی سزا دی گئی۔ یہ رجم کر دینا یہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے، قرآن کریم کی اللہ رب العالمین کی ہدایت اور وحی ہے۔ یہ سزا بعد میں آئی ہے، لیکن ابتدائی اسلام میں اتنی سزا تھی کہ فَإِن شَهِدُوا، اگر 4 گواہ قائم ہو جائیں تو فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، پھر ان کو گھروں کے اندر قید کر کے رکھو، تب تک قید کرو حتیٰ یتوفاہن الموت، یہاں تک کہ موت ان کو مار دے، یعنی عمر قید ہو جائے، وہی قید کے اندر ان کی جان چلی جائے۔ او یتوفاہن او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا پھر اللہ پاک ان کے لیے کوئی اور راستہ پیدا کر دے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ راستہ یہی ہے کہ اللہ پاک نے غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑوں کی سزا رکھ دی اور شادی شدہ کے لیے رجم کی سزا رکھ دی۔ یہ گویا ان کے لیے اللہ پاک نے ایک راستہ پیدا کر دیا۔ اگر کوئی مرد کے ساتھ اس بے حیائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کی سزا اللہ پاک نے آیت کے اگلے حصے میں بیان کی ہے، اس کا تذکرہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں ہوگا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو اس بے حیائی سے محفوظ رکھے اور اپنے گھروں میں پاک دامنی اور عفت نصیب فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم واقية كواقية الوليد
اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم إنا نجعلك في